شوہر بیوی کو گھر والوں سے ملنے نہ دے تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا کیسا ہے؟ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، آمنہ صاحبہ نیو کراچی سے پوچھتی ہیں رخصتی کے وقت دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ کوئی ثابت شدہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عمل کو سنت سمجھنا تو جائز نہیں ہے، اور اگر سنت نہ سمجھا جائے تو ایک مباح چیز ہے کہ بھئی سائے میں رخصت کر رہے ہیں، تبرکن یہ کام کر رہے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ عمل کو فوکس کرنا چاہیے۔ لوگ اس قسم کے تبرکات کر کے سمجھتے ہیں کہ بس اب برکت ہو جائے گی، اب جس قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے اسی قرآن کی اسی محفل میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی جب یہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے نا، غیر محرم دلہن کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پردہ کرے، اور جب قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے اسی وقت قرآن کی پردے والی آیتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ قرآن کے عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ بہرحال جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے لوگ عمل سے بہرحال غافل ہوتے ہیں۔ عمل کو فوکس کریں، قرآن پر عمل سے برکت ہوگی، صرف سائے میں رخصت ہونے سے برکت نہیں ہوگی۔ انسان سے کسی نے پوچھا میرے شوہر مجھے میرے ابو کے گھر نہیں جانے دیتے، میں مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ہی جاتی ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں، حالانکہ میرے گھر والے ان کو بہت عزت دیتے ہیں، میری امی بھی نہیں ہیں، بہنوں کے رشتوں کے مسائل کی وجہ سے بعض دفعہ جانا ضروری ہو جاتا ہے، میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ فی الحال آپ یہ کریں، میری یہ آڈیو میرے جو بیان ہے یہ اپنے شوہر کو سنا دیں کہ یہ غلط ہے، ان کو یہ کہیں کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، کل وہ جائے گی رخصت ہو کے، تو اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ کرے کہ اس کو باپ سے ماں سے ملنے ہی نہ دے، 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ، اسی شہر میں جب ماں باپ رہتے ہوں تو پھر 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ملنے دینا، یہ غلط ہے، اخلاقی طور پر بری حرکت ہے۔ تو آپ وہی کریں، اپنی بیوی کے ساتھ سلوک وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو۔ تو اس لیے آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر شوہر جانے سے منع کر رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، شوہر کی اطاعت کریں، اس کے فائدے زیادہ ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ عورت کو شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، شوہر کی اطاعت اس پر واجب ہے، جب تک کہ ظلم کے درجے میں نہ ہو۔ اگر بالکل ہی منع کر دیں کہ آپ نے ماں سے باپ سے ملنا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بالکل ہی ناجائز ہو گیا نا، پھر ناجائز باتوں میں تو شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ انہوں نے ملنے کی اجازت دی ہے لیکن ٹائم بہت یعنی دیر سے رکھا ہے کہ 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ مل لیں یا مہینے میں ایک دفعہ مل لیں، تو شوہر کی اطاعت تو آپ کو کرنی پڑے گی، لازم ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اتنی سختی بیوی پہ نہ کرے اور اپنی بیٹیوں کا سوچے، اپنے یہ سوچے کہ کل میری بچیاں بھی ہو سکتی ہیں جو سسرال میں جائیں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو میکے جانے دیا کرے، اور شکر ادا کرنا چاہیے شوہر کو کہ میری بیوی جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اور والد سے ملنا چاہتی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کہیں اور تو نہیں جا رہی نا، وہ باپ سے ہی ملنے جا رہی ہے، تو اچھے جذبے میں قرآن کیا کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو آپ کی بیوی کو اگر اپنے ابا یاد ہیں اور ملنے کا جذبہ ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، تو اس میں تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو شوہر کو چاہیے بیگم جب جا رہی ہے ابا سے ملنے تو کہے ٹھیک ہے بیگم، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تمہیں اپنے ابا یاد ہیں، تمہیں بھائی یاد ہیں، تمہیں بہنیں یاد ہیں، میں تو چاہتا تھا میری شادی ایسی بیوی سے ہو جو اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولے، اپنے باپ کو نہ بھولے، اپنی ماں کو نہ بھولے، تو یہ لو میری طرف سے ٹیکسی کا کرایہ آنے جانے کا۔